اس لیے وہ میرے پاس آیا تھا کہ تمہیں سمجھاؤں کہ وہ لیلا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم تو اس پر اپنی پسند مسلط ہرگز نہیں کرتی رانا۔ احسن صاحب آج پوری طرح عمر ابراہیم کا کیس لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ بچہ ہے، اسے نہیں سمجھ کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا، وہ غصے سے بولی تھی، لیکن احسن صاحب نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ میرا بیٹا جس نے بہت چھوٹی عمر میں میرا سارا بزنس سنبھال لیا وہ بچہ ہے؟ انہوں نے رانا کو دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا تھا۔ رانا لاجواب ہوئی تھی۔ میں خود اس سے بات کر لوں گی، سر جھٹک کر کہتے ہوئے رانا نے چائے کا کپ اٹھایا تھا، تبھی ٹیبل پر پڑا احسن صاحب کا فون بجا تھا۔ اسکرین کو دیکھا وہ مسکرائے تھے۔ رانا نے انہیں دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ احد کیسا ہے؟ عمر کی کال تھی۔ رانا نے گہرا سانس لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن احد کا خیال رکھنا۔ کل کب تک آؤ گے تم لوگ؟ خیال رکھنا سب کا۔ ہاں ہاں، میں تمہاری مما کو بتا دوں گا۔ اللہ حافظ بیٹا، وہ مسکرا کر بولے تھے۔ رانا سوالیہ نظروں سے انہی کو دیکھ رہی تھی۔ رک رہے ہیں وہ لوگ، کل صبح نکلیں گے۔ احسن صاحب کے بتانے پر رانا نے اس بات میں سر ہلا کر کپ لبوں سے لگایا تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ گھڑی کے ہندسے 11:55 پر آ کر رکے۔ چلنے کو تھے۔ وسیم اور رضا گٹار ہاتھ میں لیے کب سے الٹے سیدھے گانے گا گا کر ان سب لوگوں کا سر کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھی احد کے پاس بیٹھی وقتی طور پر بہل گئی تھی۔ احد کو مسلسل کھانسی زکام تھا۔ وہ اب تو بخار بھی تیز ہو گیا تھا۔ عین اسی وقت جب گھڑی نے 12 بجے لاؤنج میں اندھیرا چھا گیا تھا، اس نے گھبرا کر احد کا بازو تھاما تھا۔ اوہو، بیشتر کے منہ سے نکلا تھا، تبھی اندھیرے میں ایک سائڈ پر رکھا ڈیگ بجا تھا۔ بار بار یہ دن آئے، بار بار دل یہ گائے، تجھے ہزاروں سال میری، یہ میری ہے آرزو۔ سب خوشگوار حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ڈیک بند ہوا تھا۔ سرگوشیاں شروع ہوئی تھی۔ یہاں کوئی بچہ بھی تھا کیا؟ رضا کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ شاید ارسل بھائی نے خفیہ شادی کی ہو، یہ وسیم تھا۔ جلدی سے منظر عام پر آ جا ورنہ یہ لوگ تمہارے نہ ہونے والے بچے کی سالگرہ کروا رہے ہیں۔ اندھیرے میں عمر کی ہنستی ہوئی آواز آئی تھی۔ تبھی ارسلان کچن سے ہاتھوں میں کیک تھامے برآمد ہوا تھا، جس پر جا بجا موم بتیاں روشن تھیں۔ وہ قریب آیا تو ہال کی لائٹ روشن ہوئی تھی۔ کیک کو ٹیبل پر رکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے جگر، وہ اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ بس بالونز اور برتھ ڈے کیک کی کمی ہے۔ وہ اس سے الگ ہو کر کیک کو دیکھتا ہنسا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے بایان، احد محبت سے بول کر دونوں بازو وا کرتا آگے بڑھا تھا۔ آئی لو یو دی بیسٹ، آئی لو یو دی موسٹ۔ وہ عمر کے سینے سے لگا تھا۔ تمہیں اتنا تیز فیور ہے احد؟ اس کے جسم کی حدت کو محسوس کر کے وہ اسے الگ کر کے پریشانی سے بولا تھا۔ اوہو بایان، جب کوئی برتھ ڈے وش کرے تو اسے ایسے تھینکس کہتے ہیں۔ احد نے اس کا گال چوما تھا، باقی سب زور سے ہنسے تھے۔ چلیے اب کیک کاٹے۔ احد نے اس کے ہاتھ میں چھری تھمائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بڑے بھائی کی برتھ ڈے ہر چھوٹے بھائی کیک کاٹتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے بڑے بھائی کے برتھ ڈے پر چھوٹے بھائی کیک کاٹتے ہیں؟ عمر نے شرارت سے کہہ کر اس کے ہاتھ میں چھری دی تھی۔ بایان، میں نے کبھی بچپن میں بھی یہ ضد نہیں کی، کیونکہ آپ کبھی برتھ ڈے مناتے ہی نہیں تھے۔ احد نے چھری واپس اسے تھمائی تھی۔ ان دونوں کی نوک چونک پر سب مسکرا رہے تھے۔ ارسلان ہنستا ہوا آگے آیا تھا۔ چل نہ جلدی سے کیک کاٹ۔ ارسلان نے اسے کیک کے سامنے کیا۔ احد منہا کو ہاتھ سے پکڑتا ٹیبل کے پاس لایا تھا۔ عمر نے اسے دیکھا سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی تھی۔ اسے نگاہوں میں رکھتے ہوئے عمر نے کیک کاٹا تھا۔ پورا ہال ان سب کے شور اور تالیوں سے گونج رہا تھا۔ ارسلان اور احد کو کیک کھلانے کے بعد وہ ہاتھ میں کیک کا پیس لیے اس کے پاس آیا تھا۔ سب کے سامنے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ عمر سے نظر ہٹا کر اس نے بلا ارادہ صبر نظر ڈالی تھی۔ لیلا کی شعلہ بار نگاہیں اسی پر تھی۔ وہ کیک کا پیس اس کے ہونٹوں کے پاس لایا تھا۔ تمہاری وش کا انتظار کر رہا ہوں میں، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ منہا نے ذرا سا منہ کھول کر بامشکل تھوڑا سا کیک کھایا تھا۔ بچا ہوا کیک اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ مڑا تھا۔ لیلا کی زیرک نگاہوں سے اس کی یہ حرکت محفوظ نہیں رہ پائی تھی۔ پھر سبھی باری باری اسے آ کر ملے تھے۔ وہ آنکھوں میں محبت لیے اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ تب اس نے لیلا کو عمر کے پاس آتے دیکھا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے عمر، سب سے آخر میں لیلا نے اسے وش کیا تھا۔ لیلا اور اس کے برتھ ڈے میں 3 ہفتوں کا فرق تھا۔ تھینک یو، وہ مسکرایا تھا۔
واپس چل کر تم ہم سب کو ڈنر ٹریٹ دے رہے ہو، رائٹ گائز؟ لیلا نے با آواز بلند سب سے پوچھا تھا۔ سب ہی چیخے تھے جب تم لوگ کو اس نے ہنستے ہوئے جان چھڑوائی تھی۔ ویسے یہ بایان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ آہد اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ وہ چونکہ تھے کچھ بولے بغیر سوالیہ نظر سے اس کے بہار میں تمتماتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ایک ہگ کے ساتھ برتھ ڈے وش تو بنتا ہے۔ منہا نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ گورو مت، لڑکی سے تمہارے لیے اپنے معصوم سے بایان کو تھینکس کا خوبصورت طریقہ بھی سکھا۔ وہ پل میں بلش ہوتی اس کے جملہ پورا کرنے سے پہلے اسے بازو پر تھپڑ سیدھ کر چکی تھی۔ اون ہوار بلی ہو تم، میرے بایان تو معصومیت میں مارے گئے ہیں۔ وہ برا منہ بناتا اس سے دور ہوا تھا۔ سب لوگ کیک کھانے اور خوش گپوں میں مصروف تھے۔ آہد صوفے پر ٹیک لگا کر غنودگی میں بیٹھا تھا۔ آہد تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ 12:30 بجے تھے۔ اس نے بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آہد اٹھو۔ عمر نے آ کر اس کا بازو تھاما تھا، پھر اس کی طرف مڑا تھا۔ منہا تم اپنے روم میں جاؤ اور دیکھو دروازہ لاک کر دینا۔ وہ اسے بولتا آہد کو سنبھالنے لگا تھا جو بہار میں ہونے کے باعث حواس کھونے کو تھا۔ بایان میں آپ سے مینو سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تمتماتے چہرے کے ساتھ بہار کی غنودگی میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے سارا وزن عمر پر ڈال کر سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے اور میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ عمر نے آہد کی کمر کے گرد بازو ڈالتے ہوئے اسے سنبھالا تھا، لیکن اسے وہی پریشان کھڑا دیکھا۔ وہ رکا تھا۔ پریشان نہیں ہو، یہ ٹھیک ہے، تھوڑا سا بخار ہے، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اسے تسلی دے کر بولا تھا۔ تم اپنے روم میں جاؤ پلیز۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ عرضی ادھر آؤ یار، اس نے ارسلان کو آواز دی جو ان دونوں کو دیکھا تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کیا؟ اس کی وہ آہد کو دوسری طرف سے تھام کر بولا۔ دونوں اسے کمرے تک لائے تھے۔ یار ہائی فیور ہو رہا ہے، وہ ارسلان کی مدد سے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا، پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اچھا میں ٹھنڈا پانی لاتا ہوں، پٹیاں رکھتے ہیں ٹھنڈے پانی کی۔ ارسلان کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے کے آدھے گھنٹے بعد کہیں جا کر اس کا بخار کم ہوا تھا تو عمر کی جان میں جان آئی۔ اب وہ پرسکون سو رہا تھا۔ میں آہد کے ساتھ سو جاتا ہوں، تم دوسرے روم میں سو جاؤ، ارسلان کو دیکھا بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر دینا، میں ساتھ والے روم میں ہوں۔ تبھی کمرے میں عمر کے موبائل بجنے کی آواز آئی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ارسلان اس کو دیکھا بولا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے جیب سے بجتا موبائل نکالا، اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھا۔ وہ پل بھر کے لیے حیران ہوا تھا، پر پھر فوراً سے ریسیو کیا تھا۔ پہلے پتہ ہوتا عمر بھائی کا برتھ ڈے ہے تو کوئی گفٹ ہی لے آتے، ہیرا نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا۔ گو کہ وہ لوگ کلاس فیلوز تھے اور وہ سب بڑے ہونے کے ناطے اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کو پسند بھی کرتے تھے۔ ویسے لیلا تم نے جو کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ انم نے اس سے گھوڑے والی بات کے بارے میں استفسار کیا۔ وہ جو بیڈ پر اوندھی لیٹی ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ تھامے ہوئے تھے، انم کی بات پر ایک دم سیدھی ہوئی تھی۔ مجھے ہار سے شدید نفرت ہے، چاہے پھر اس میں مجھے ہی کوئی نقصان ہو جائے۔ سامنے والے کی جرأت کیسی ہوئی مجھ سے جیتنے کا سوچنے کی بھی؟ وہ آنکھوں میں عجیب تاثر لیے بولی تھی۔ لیکن لیلا عمر بھائی اس وقت بہت غصے میں تھے، تمہیں ان سے بھی ڈر نہیں لگا؟ ہیرا نے اس کے چہرے کو دیکھا پوچھا تھا۔ تمہاری عمر بھائی سے میں ڈروں گی؟ مائی فوٹ وہ استہزائیہ انداز میں بولی تھی۔ تم نے دیکھا تھا مجھے گرتے دیکھا، اسے چھوڑ کر وہ کیسے بھاگ آیا تھا میرے پاس۔ شام والا منظر یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رچی تھی۔ لیکن یار کچھ بھی کو مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے وہ اپنی کزن میں انٹرسٹڈ ہے۔ انم نے سوچ کر کہا تھا۔ ہیرا نے اس کی بات پر تائید انداز میں سر ہلایا۔ اور مجھے لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا آتی ہے، وہ زیر ہنس لہجے میں بولی تھی۔ انم نے ہیرا کو دیکھا تھا۔ منہا وہ بے سہاتا بولا تھا، لیکن اس کے رونے پر ٹھٹک کر کھڑا ہوا تھا۔ مم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ جائیے پلیز، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ فون بند کر کے ارسلان کی طرف مڑا تھا۔ یار میں نے پتہ نہیں کیوں یہ دھیان نہیں دیا کہ اسے یہاں کے لیے ڈر لگے گا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم اس کے پاس جاؤ، میں یہاں سو جاتا ہوں آہد کے ساتھ، ارسلان نے کہا۔ لیکن یہ وہ آہد کو دیکھا کچھ کہنے کو تھا کہ ارسلان نے ناراضگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مطلب یہ صرف تیرا بھائی ہے؟ اچھا میں کچھ نہیں بولتا، وہ ہنس کا ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ تو جا، بھابھی بلا رہی ہیں۔ ارسلان نے اسے چھیڑا تھا۔ بکواس نہ کر، وہ کہہ کر دروازے کی طرف مڑا تھا۔
اس نے دروازے کی ناب گھمائی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سامنے بیٹھ پر دونوں ٹانگیں اوپر کی ایک گھٹنوں میں ساتھ لیے بیٹھی تھی، کھلے بال دائیں بائیں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دروازے کو لاک کرتا اس کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، دھیرے سے پکارا۔ اس کے پکار پر اس نے سر اٹھایا، روئی روئی آنکھوں سے لبریز سرخ آنکھیں۔ میں کبھی اماں کے بغیر نہیں سوئی۔ بچوں سی معصومیت بڑا لہجہ، عمر کی دھڑکنیں ایک لمحے کو رکی تھی۔ اس کی حالت سے بے خبر اپنی ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتی بولے جا رہی تھی، اتنا بڑا گھر، باہر اندھیرا بھی ہے، میں نے اکیلے میں یہاں مر جانا تھا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلتا۔ آپ کی وہ ہفکی سے بولتی شکوا کر گئی تھی، اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ آئی ایم سوری، میرے مائنڈ میں ہی نہیں آیا کہ تمہیں اکیلے ڈر لگے گا۔ وہ معذرت خوانہ انداز میں بولا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے اور اندھیرے میں بھی۔ وہ گاؤں کے سناٹے کو محسوس کر کے اس کے سامنے اپنے ڈر گنواتے ہوئے بولی تھی۔ لہجہ ابھی بھی ہفکی لیے ہوا تھا، یعنی اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ کپڑے وہ بدل چکی تھی، وائٹ شرٹ اس پر پنک شلوار پہنے وہ اسے بہت کیوٹ لگی تھی۔ یہاں سب کچھ اتنا خوفناک ہے، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ اسے پھر رونے کو تیار دیکھ کر وہ جلدی سے بولا تھا، آئی ایم سوری مسز مہنا عمر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ آرام سے سو جائیے، میں یہی ہوں۔ اسے بے شرارت سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، پھر اس کی ناک دبا کر کھڑا ہوا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر اس کے چلے جانے کے ڈر سے ایک دم اس کا ہاتھ تھامتی پوچھی بیٹھی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا، یہی عمر نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تھا۔ وہاں صوفے پر سو رہا ہوں، تم لیٹو، شاباش، میں یہی ہوں۔ عمر نے اسے شانوں سے تھام کر لٹایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لیٹی تھی۔ اسے بلینکٹ اڑا کر وہ لائٹ آف کر کے صوفے کی طرف آیا تھا۔ وہ اس وقت بہت تھکا ہوا تھا اور اب آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ گھٹنوں کو موڑ کر بڑی مشکل سے صوفے پر فٹ ہوا تھا اور 5 منٹ میں ہی ہر چیز سے غافل ہوا تھا۔ سنیے، اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی، کبھی لائٹ چلی جاتی تھی تو وہ سمینہ سے لپٹ کر سوتی تھی۔ اس کے لائٹ آف کرنے پر وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی کہ وہ روشنی میں کیسے سوئے گا، پر ابھی اندھیرے اور اوپر سے دور سے آتی کتوں کی بھونکنے کی آواز سے اس کا خوف سے دم نکلنے کو تھا کہ وہ اس کو پکار بیٹھی، لیکن وہ شاید نیند میں تھا۔ سنیے نا، آپ کے تھوڑا زور سے پکارا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم اٹھا تھا، آواز باری تھی، مطلب وہ سو چکا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی بڑھائی ہوئی آواز آئی۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ میں ہوں نا یہاں مینہ، وہ وہیں سے بولا تھا۔ نہیں، آپ ادھر میرے پاس بیڈ پر سوئیں پلیز۔ اس نے اگلی فرمائش پر وہ سن سا ہو گیا تھا۔ پلیز، مجھے کچھ ہو جائے گا پلیز۔ اس کی خاموشی پر اب کہ وہ رو کر بولی تھی، اسے روتا دیکھا وہ ایک دم سے اٹھا تھا۔ مینہ، میں سوتا ہوں تمہارے پاس، وہ بیڈ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ سو جاؤ اب تم، وہ اسے بلینکٹ اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ گہری سانس بھر کر خود بھی اس سے کچھ فاصلے پر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا۔ نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ 5-6 منٹ میں پھر سے سو گیا تھا۔ اے سی کی کولنگ سے کمرہ ٹھنڈا تھا۔ اس کو ایسے ہی سوتا دیکھا مینہ نے آہستہ سے اس کے اوپر بلینکٹ ڈالا تھا، پھر تھوڑا اس کے قریب سر کر آنکھیں موند گئی تھی۔ سنیے، اس کو اپنے پیچھے سے اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی تھی۔ آج وہ اس کی نیند کی دشمن بنی ہوئی تھی، پر در حقیقت بے خبری میں وہ اپنی ہی دشمن بنی ہوئی تھی۔ سو جاؤ یار، وہ پلٹے بغیر بولا تھا، آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سنیے نا پلیز۔ اب کہ اس کی قمیض کو بازو کے ہلکے سے کھینچ کر بڑھائی ہوئی آواز میں بولی تھی، اف، یہ لڑکی آج مروائے گی، کیسے سمجھاؤں اس کو، ابھی مجھے نہ چھیڑے۔ وہ جھنجھلایا تھا اور حیرت سے خود پر ڈالے بلینکٹ کو دیکھا تھا۔ پلیز میری طرف منہ کر کے سو جائیے پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، پرامس۔ وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ عمر کو اس پر ترس آیا تھا۔ مینہ، سو جاؤ پلیز، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اس کی طرف کروٹ لیتا اسے دیکھنے سے جان بوجھ کر گریز کر گیا تھا۔ وہ اس کے بہت ہی قریب اسی ایک ہی بلینکٹ میں لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس کی معصومیت کو داد دیتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب وہ اچانک اسے الگ ہوئی تھی۔ اللہ خیر، وہ اس اچانک آفات پر ہڑبڑا کر اٹھا، ساتھ ہی بے احتیاط اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے بھی سنبھالا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کتے کپکپاتی آواز میں وہ بامشکل بولی تھی۔ عمر کا دماغ بگ سے اڑا تھا اور وہ اس سے آدھی رات کو اس القاب سے پکار رہی تھی، لیکن اچانک اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز قریب سے آئی تھی۔
4-5 کتوں کو ایک ساتھ بھونکنے اور غرانے کی آواز رات کے پہر فضا میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ کتے کمرے میں، مجھے بچائیے، میں مر جاؤں گی۔ وہ دہشت زدہ سے اس کی قمیض سینے سے تھامے اسی میں گھسے جا رہی تھی۔ 1 منٹ ریلیکس منہا۔ عمر نے اسے نرمی سے خود سے دور کرنا چاہا تھا، تبھی وہ مسٹر کتے دوبارہ کورس میں بھونکنے لگے تھے۔ اس کے دور کرنے پر وہ اور اس سے چمٹ کر اس کا ضبط آزما گئی تھی۔ 1 منٹ یار، مجھے دیکھنے تو دو۔ اب کہ تھوڑا جھنجھلاتے ہوئے اس نے اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ مطلب وہ یہاں ہمارے کمرے میں ہے۔ وہ اس کے سینے پر اپنی پیشانی ٹکائے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ حالت یہ تھی کہ ایک ہاتھ اس کی قمیض کے کالر کو سختی سے تھامے ہوئے تھا۔ یا اللہ، اس نے اوپر دیکھا، دل ہی دل میں دہائی دی تھی۔ اب اس سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ منہا، وہ باہر ہے، یہاں روم میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا، ساتھ ساتھ کمرے میں تائرانہ نگاہ دوڑائی تھی۔ اف، یہ لڑکی تو مجھے بھی پاگل کر دے گی، اس نے خود کو ملامت کی تھی۔ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی۔ منہا، آپ کی اس کے کندھوں کو ہلا کر تھوڑا زور سے پکارا۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر رہا تھا۔ میں یہیں سوؤں گی، وہ اس کے کالر کو مضبوطی سے تھام کر بولی۔ وہ دہل کر رہ گیا تھا۔ بیوقوف لڑکی! وہ جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کالر پر سے ہٹانے کو تھا کہ آپ کے کتوں نے غرانے کے ساتھ سلامی دی تھی۔ پلیز، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ عمر کو اس پر رحم آیا، وہ خود پر ترس آیا تھا۔ اس نے ہار مان کر گہری سانس بھری تھی۔ اللہ کسی کو اتنی معصوم بیوی نہ دے، وہ دل ہی دل میں بول کر آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ دوسرے بازو پر وہ محترمہ لیٹی تھی، اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کرتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ باہر لان کی لائٹس آن تھی۔ سامنے دیوار گر گئی صبح کے 4:45 بجا رہی تھی، نماز کا ٹائم تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو پر ڈالی، اس کا دل پھر سے دھڑک اٹھا۔ بلا شبہ یہ اس کی زندگی کی حسین صبح تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کا معصوم چہرہ دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار اسے تک کہ وہ ساری رات اس کے بازو میں سوئی تھی۔ اب تو اسے اپنے بازو میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا کالر ابھی بھی اس کی مٹھی میں تھا۔ نیم و ہونٹ، آدھا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عمر اس کے سونے کے اس انداز پر فدا ہی ہوا تھا جیسے اس نے بے اختیار اس کے چہرے پر بالوں کو اپنے ہاتھ سے نرمی سے ہٹایا۔ اس کا دل اب گستاخی پر آمادہ ہوا تھا۔ بے اختیاری تھی جب دماغ نے دل کو سرزنش کی تھی۔ یہ بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت کو اس سے ختم نہیں کرو۔ اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر کے وہ پیچھے ہوا تھا۔ جب وہ کسمسا کر آنکھیں کھول گئی تھی، اسے دیکھ کر وہ دوبارہ آنکھیں بند کرنے کو تھی کہ دماغ نے ایک جھٹکے سے سگنل دیا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، ساری نیند باغ سے اڑی تھی۔ اپنے چہرے کے بالکل قریب اسے 2 روشن مسکراتی آنکھیں دکھائی دی تھی۔ گڈ مارننگ مسز۔ وہ اس کی طرف ہلکے سے جھک کر شرارت سے بولا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے الگ ہونے کو تھی کہ وہ سرعت سے اس کی حرکت کو روک گیا تھا۔ چھوڑے پلیز، وہ منمنائی تھی۔ کیوں چھوڑے؟ رات کو میری بات سنی تھی تم نے؟ اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا۔ رات کو مجھے ڈر لگ رہا تھا نا، کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ وہ شرمائی گھبرائی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ہنس دیا تھا۔ ابھی ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کو اپنی نزدیکی کی بابت جانچنے کے لیے پوچھ گیا۔ نہیں، ابھی تو وہ چلے گئے نا۔ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر بولی تھی، سنو، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ آپ کے وہ واضح پوچھ گیا تھا۔ آپ سے کیوں ڈر لگے گا؟ وہ حیرانی سے الٹا اسی سے پوچھنے لگی تھی۔ مجھے آپ سے کبھی بھی ڈر نہیں لگ سکتا۔ جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی مشکل مجھے چھو نہیں سکتی۔ آپ کے میرے پاس ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ میں اب ایک مضبوط قلعے میں ہوں۔ رات آپ نہ ہوتے تو میں مر ہی گئی ہوتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ ایک دم ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اسے شرمندہ کر گئی تھی۔ وہ ساری رات کچھ ہو جانے کے ڈر سے خود پر پہرے بٹھاتا رہا اور وہ اسے محبت میں اعتبار کے نئے معنی سکھا رہی تھی۔ اس کی باہوں میں خود کو محفوظ تصور کرتی رہی، بے اختیار اس پر جھکا تھا اور اب کی بار اس کی آنکھوں کو عقیدت سے چوم کر وہ اس سے چھوڑتا وضو کرنے کی نیت سے واش روم میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فجر پڑھ کر وہ کمرے سے نکلا تھا۔ اسے منہا کے کمرے سے اس وقت نکلتے 2 آنکھوں نے حیرت سے دیکھا تھا، لیکن الجھے ذہن کے باوجود زبان بند ہی رکھی تھی۔ عہد اب ٹھیک تھا۔ ارسلان نے عہد کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ بنوایا تھا۔ اسے ناشتہ کروا کر میڈیسن کھلانے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔
ابھی 7 بج رہے تھے، سبھی سو رہے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لبو پر مسکراہٹ سجائے اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ جو اپنے کپڑے طے کر رہی تھی اس کو اندر آتا دیکھا سیدھی ہوئی تھی، جلدی سے بیڈ پر پڑا کال والا ریڈ دوپٹہ شانے پر پھیلا ڈالا تھا۔ ساری رات اس کے مضبوط بازو میں اس کے سینے سے لا کر گزاری تھی۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے لبو کو کاٹ رہی تھی، اس کا شرمایا کترایا روپ دیکھ کر وہ ہنسیا تھا۔ وہ چلتا ہوا بالکل کے پاس آ کر رکا تھا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، وہ اس پر ایک بھرپور نظر ڈال کر بولا تھا۔ وہ ابھی تک رات والے کپڑوں میں تھی، وائٹ ڈھیلی سی گھٹنوں سے ذرا اوپر شرٹ اور پنک گھیرے والی شلوار، ریڈ دوپٹہ، بال سارے کے سارے دائیں کندھے پر پڑے تھے۔ اس کی نظریں اس کی سراہی دار گردن پر آ کر ٹکی تھی۔ کیا خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے وہ منمنائی تھی۔ یہی کہ تمہیں رائڈنگ کے ساتھ سوئمنگ بھی سکھانی پڑے گی، پھر چھپ چھپ کر دیکھنا تو نہیں پڑے گا نا تمہیں۔ اس کا مطلب تھا وہ اس کو خود کو دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی چوڑی پکڑے جانے پر ایک دم شرم سے سرخ ہو کر منہ موڑ چکی تھی۔ آج اس کے بولنے کا اور دیکھنے کا انداز ہی الگ تھا۔ آنکھوں میں چاہت اور مانیہیزی کے الگ ہی رنگ تھے جو اس کو بکھلائے دے رہے تھے۔ وہ جو اب تک ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتا تھا، آج شوخ ہو رہا تھا، اور اس کی اجازت منہا نے رات کو اس کے بہت منع کرنے کے باوجود خود سے اس کے قریب آ کر دی تھی۔ ویسے کل رات تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کی نیند حرام کی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر شرمندگی اور خجالت کے ملے جلے اثرات سے بولے۔ نیند کی کون بات کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا تو وہ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے اسے تنگ ہونے کی وجہ سے پوچھ رہی تھی۔ کون نہ مر جائے اس معصومیت پر وہ دلکشی سے ہنس کر اسے اور کنفیوز کر گیا تھا۔ کل رات سبھی نے مجھے وش کیا سوائے میری بیوی کے۔ وہ ہنوز اسے نظروں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے نظریں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی بات سے زیادہ اس کا طرز تخاطب منہا کا چہرہ پھر سرخ ہوا تھا۔ آپ سب کے ساتھ ہیں؟ وہ منمنائی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ یعنی کہ میری بیوی مجھے اکیلے میں وش کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر پچھتائی تھی۔ سر اور جھکا تھا۔ اس کا شرمانا گھبرانا اور عمر کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ گیا تھا۔ اف، یہ آج انہیں ہوا کیا ہے؟ وہ جھکے سر کے ساتھ اپنے بھیگے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی تھی۔ لاؤ میرا گفٹ۔ وہ آج مکمل طور پر شرارت پر آمادہ مانیہیزی سے بولتا اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا، اور وہ بلش سے کھڑی عمر کے حواس اڑا رہی تھی۔ میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں۔ سر اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ ایک دم بولی تھی۔ اس کا اس سے اچھا خاصا لمبا ہونے کے باعث اس کو گردن اٹھا کر بات کرنی پڑتی تھی۔ عمر کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت دیکھا وہ قریب پڑے بیگ کی تو بڑی تھی۔ یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ منہا نے دھڑکتے دل اور جھکی نظروں کے ساتھ گولڈن ریپنگ والا چھوٹا باکس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مطلب یہ تم مجھے کل دینے والی تھی ایڈوانس میں؟ وہ گفٹ لیتے ہنسے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، میں نے سوچا تھا کہ وہ جھجک کر بولتی ہی رکی تھی۔ گاڑی میں آپ کی سیٹ کے نیچے رکھ دوں گی۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ کہہ کر لگا گیا تھا۔ اچھا، اسے میں کھولوں ابھی؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے اجازت طلب کر رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اجازت دی تھی۔ عمر نے احتیاط سے ریپر کھولا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سلور کی چین کو اس نے بڑی محبت سے چٹکی سے پکڑ کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تھا، جس پر ڈرائیو سیو بیکاز یو مین دا ورلڈ ٹو می کے الفاظ کند تھے۔ وہ کچھ پل بول ہی نہیں سکا تھا۔ منہا، عمر میری زندگی کا سب سے بیسٹ گفٹ ہے یہ، اسے میں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ کی چین کو اپنی مٹھی میں دبا کر اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھا بولا تھا، جہاں اسے نمی دکھی تھی۔ یو نو، رات کو تمہارے بھائی نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ وہ کی چین کو قمیض کے اوپر جیب میں رکھتا ہوا بولا تھا۔ اس کی بات پر منہا نے گردن کو تھوڑا اوپر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جب کوئی برتھ ڈے وش کرے تو اسے تھینکس کیسے کرتے ہیں؟ جھک کر بولتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے گال کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ سٹپٹا کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی دو قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو ان مائی لائف۔ عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ باہر لان میں آیا تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ گاؤں کی تازگی بڑی صبح موڈ پر خوشگوار اثر ڈال رہی تھی۔ کچھ اس کا موڈ پہلے سے ہی خوشگوار تھا۔ وہ اس وقت براؤن جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں فریش ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر رہا تھا۔
جب اس کی نظر دوسری طرف بندے 6-7 بل ڈاگس پر پڑی۔ پہلی نظر میں ہی وہ خوفناک لگ رہے تھے، تب بھی ارسلان اسے آتا دکھائی دیا۔ عمر نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ بابا کا حکم تھا، تم لوگوں کی سیفٹی کے لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے، اسی لیے رات انہیں کھول دیا گیا تھا۔ ارسلان نے بھی ان پر نظر جما کر کہا تھا، تمہارے ان پیاروں نے ساری رات میرا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اچھا ہنسا، تب کا بولا تھا، کیا مطلب؟ تم ڈر کے تھے ان سے؟ ارسلان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نہیں، میری معصوم سی بیوی ڈر گئی تھی ان سے، اور اس کے اس ڈر نے ساری رات مجھے آزمائش میں مبتلا کیے رکھا تھا، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ ارسلان اس کی ساری بات سمجھ کر کہہ لگا کر ہنسا تھا، پھر تو تمہیں میرا اور حادثوں پر ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ بکو مت، کبھی کبھی بیوی کی حد سے زیادہ معصومیت بھی بندے کو پھنسوا دیتی ہے۔ وہ رات کے لمحے یاد کر کے گہری سانس بھر کر بولا تھا۔ ارسلان اس کے انداز پر دل کھول کر ہنسا، پھر بولا تو لہجے میں اپنے دوست کے لیے پیار تھا، عمر ماشاءاللہ تم لکی ہو کہ تمہاری قسمت میں منہا جیسی لڑکی ہے، وہ واقعی بہت معصوم ہے، اور میرا یقین کرو میں نے دنیا دیکھی ہے، وہ آگے زندگی میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی اتنی ہی معصوم رہے گی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کرتے تھے، اسی لیے عمر اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ بیوی اگر معصوم ہو تو اس سے محبت کی بجائے عشق ہوتا ہے، وہ دل فریب انداز میں بولا تھا۔ ارسلان نے پھر سے کہہ کر لگایا تھا، یعنی کہ میرے یار کو عشق ہو گیا ہے؟ اس نے عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے جیب سے کی چین نکال کر چٹکی سے پکڑ کے اونچی کی تھی۔ کیسے ہو تم؟ وہ آہت کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بیڈ پر بلینکٹ اوڑھے تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا، بالکل فٹ۔ وہ اسے دیکھ کر بشاشت سے بولا تھا، بخار تو ابھی بھی ہے؟ اس کا ماتھا چھو کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ یار ہلکا سا بخار ہے، پہلے بایا نے مجھے بچہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اب تم مت شروع ہو جانا۔ وہ پہلے عمر کی حد درجہ پرواہ کی وجہ سے تپا ہوا تھا، جو کہ اب اس کو بیڈ سے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ منہا اس کی چڑھنے پر ہنسی تھی۔ اس نے کمرے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ صوفے پر عمر کے کپڑے بکھرے پڑے تھے، کل کی جینز شرٹ، رات والی شلوار قمیض، پاس ہی اس کے کل والے جوتے بھی پڑے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ کیا کرے بھائی تم سے پیار جو کرتے ہیں؟ منہا نے اس کی قمیض طے کرنے کے لیے اٹھائی تھی۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے پیار کر لو پلیز، میری جان بخشو۔ وہ جہاں آ کر حد سے زیادہ بیزار ہوا تھا، وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ قمیض سے آتی محسوس خوشبو اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اس وقت خوف میں وہ اس کے کتنے قریب تھی، اس نے کتنی محبت سے ساری رات اسے اپنے تحفظ کا مان بخشا تھا۔ منہا کو اس سے محبت تو تھی، لیکن اب اس کے دل میں اس کی قدر اور عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ آہت نے ایک نظر سے اس کے کپڑے سمیٹے دیکھا تھا اور پاس پڑا موبائل اٹھا کر میسج ٹائپ کرنے لگا، میرے کمرے میں آئیے جلدی۔ میسج سینڈ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ 4-5 سیکنڈ میں یہیں ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بلو ڈینم کی شرٹ اٹھا کر پوچھ بیٹھی تھی۔ تم اپنے شوہر کے کام کرو، میں باہر چلا۔ وہ دروازہ کھولتے بولا تھا۔ سامنے کھڑے عمر نے حیرت سے اس کی بات سنی تھی، جو کہ اس کا میسج پڑھ کر جلدی سے آیا تھا۔ آہت نے ایک آنکھ میچ کر انگوٹھے سے اندر کی جانب اشارہ کیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک پل کو وہ اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ اس کی بلو شرٹ سینے سے لگائے طے کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ منہا یہ کپڑے میلے ہیں یار، چھوڑو ان کو، ارسلان کا کوئی ملازم کر دے گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ منہا کو اس طرح استحقاق سے بیویوں والے کام کرتا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی۔ اسے اپنے سامنے پا کر وہ چھپ سی گئی تھی۔ مجھے آپ کا کام کر کے اچھا لگتا ہے۔ جھکے سر سے اس کے طے شدہ شرٹ کو بیگ میں رکھتی وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ مسکراتے اس کے سارے کپڑے سمیٹ چکی تھی۔ پھر جھک کر اس کے کل والے براؤن جوتے اٹھائے ہی تھے کہ وہ بھی ایک دم جھک کر اس کے ہاتھ سے جوتے لے کر وہیں پھینک چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو یار، چھوڑو انہیں، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ کیوں، آپ کے جوتے بیگ میں رکھ رہی ہوں نا، وہ حیرت سے بولی تھی۔ عمر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے تھے۔ تم میرا ہر کام کر سکتی ہو، لیکن میرے جوتوں کو آئندہ ہاتھ نہیں لگاؤ گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر قطعیت سے بولا تھا۔ لیکن مجھے آپ کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، چاہے وہ آپ کے جوتے ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ مجھے پتہ ہے میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، وہ اس کے ناک دبا کر مسکرا کر بولا تھا۔ وہ بلش ہو کر نظریں جھکا گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ پھر ہاتھ چھڑوا کر اس کا پرفیوم اٹھاتے ہوئے شرارت میں مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ پرفیوم کو بیگ میں رکھنے کا ارادہ تھا اس کی آنکھوں نے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پرفیوم لیتا اس پر سپرے کر کے بولا۔ وہ ایک دم
ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، کمرے میں وہی محسوس خوشبو پھیلی تھی جو اس کی سانسوں میں اتری ہوئی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں سار؟ وہ معصومیت سے دروازے کے اندر سر ڈال کر پوچھ رہا تھا۔ عمر نے مڑ کر دیکھا۔ آپ دونوں کو تنگ کرنے کے لیے معافی پر ناشتہ تیار ہے سار، وہ آفس بائی کی طرح کہتا دوبارہ سے غائب ہو گیا تھا۔ دونوں ہی اس کے انداز پر ہنسے تھے۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں پھر نکلنا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ رضا اور ہیرا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی نظروں نے بلا ارادہ اسے ڈھونڈا تھا۔ وہ جھجک کر وہیں دروازے کے پاس رک گئی تھی، تبھی احد سامنے سے آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا، وہ رضا سے کچھ کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں بھئی، پھر سے بھوک لگی ہے کیا؟ ارسلان نے پیچھے سے آ کر احد کے بال بگاڑے تھے۔ میں دیکھوں گا مجھے بخار والا ناشتہ کروا کر آپ ان لوگوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ وہ سر گھما کر ارسلان کو دیکھتا منہ بنا کر بولا۔ ارسلان ہنسا تھا۔ ہے گائز، تبھی لیلا اور انم ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ احد اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کے اشارہ کرنے پر وہ آہستہ سے آگے بڑھی تھی۔ کیسے ہو احد؟ لیلا ایک تیز نظر اس پر ڈال کر احد کے قریب آتی اسے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ لیلا کے پیچھے کھڑی اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ نہ پوچھو یار، مریضوں والی ڈائٹ پر ہے۔ اس نے آ بڑھی تھی۔ فضا میں عمر کی پرفیوم کی محسوس خوشبو پھیلنے پر لیلا کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ عمر، تم اس کا خیال نہیں رکھ رہے کیا؟ وہ ایک دم پیچھے مڑ کر بولی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اس کے اچانک پیچھے مڑنے پر قریب کھڑی منہا نے دوسری طرف دیکھا تھا۔ لیلا نے بے احتیاط ادھر ادھر دیکھا تھا، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ بھائیان آ رہے ہیں اور پلیز بھائیان کو ایسا کچھ مت کہنا پلیز۔ احد کے منت بڑے لہجے میں بیزاری نمایاں تھی، لیکن لیلا ابتہار جی جان سے ٹھٹکی تھی۔ اس نے بھرپور سانس اندر کو کھینچی تھی۔ مہک بدستور قریب سے آ رہی تھی۔ اگر وہ یہاں نہیں تھا تو بے احتیاط ایک زہریلی نظر منہا پر ڈال کر وہ اپنے لبوں کو میچ گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سب جانے کو تیار تھا۔ سب لوگ آگے پیچھے چلتے باہر آئے تھے۔ ایک طرف بندے ہیبت ناک کتے کو دیکھ کر اس کی قدم بے احتیاط سست ہوئے تھے۔ یقیناً یہی وہ شخصیات تھی جن کی بدولت وہ رات بھر اسے پریشان کر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ چلتا عمر ارسلان سے باتیں کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ان پر نظریں جمائے اپنی سوچ میں مگن تھی جب دائیں جانب سے آتی آواز پر ایک دم چونک کر رکی تھی۔ نائس پرفیوم۔ لیلا ہونٹوں پر خوبصورت مسکان سجائے اسے مخاطب تھی۔ ایک پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ تھینک یو، لیکن پھر ہولے سے بولی تھی، کیا مجھے تم اس کا نام بتا سکتی ہو پلیز؟ لیلا کے انتہائی میٹھے مہذب لہجے میں پوچھے گئے سوال پر اس بار وہ بالکل ہی چپ ہوئی تھی۔ اسے پرفیوم کا نام معلوم نہیں تھا۔ سوری، مجھے یاد نہیں، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے عمر کو دیکھا جو ابھی تک ارسلان سے گفتگو کر رہا تھا۔ لیلا نے مسکرا کر پرفیوم کا نام بتایا تھا۔ اب کی منہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ لیلا کے ہونٹوں کی میٹھی نرم سی مسکان طنز میں بدلی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ پرفیوم کتنے کا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھے وہ منہا کی آنکھوں میں دیکھتی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اپنے لیے آیا ہوتی حقارت اسے گنگ کر گئی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی لیلا کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ بھی کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی کسی نے بیچ میں اس کی بات کاٹی تھی۔ تقریباً 70,000۔ دونوں نے چونک کر سامنے دیکھا تھا۔ تمہیں چاہیے تو بتانا، میں تمہارے لیے آرڈر کر سکتا ہوں۔ وہ لیلا کی آنکھوں میں دیکھتا انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا، نو تھینکس۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ ایز یو وش، چلو منہا، وہ لاپرواہی سے کہتا منہا سے چلنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ منہا اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں شعلے لیے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے لیے ارسلان کے پاس آیا تھا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ ارسلان کے ہر انداز میں منہا کے لیے عزت تھی۔ بینچے لبوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتی۔ لیلا کی شعلہ بار نظریں اس کے ہنستے ہوئے پرنور چہرے پر تھی۔ وہ ارسلان سے ملتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ لیلا وہ نہ چلے۔ انم کے کندھا جھنجھوڑنے پر وہ ہوش کی دنیا میں تھی۔ عمر کی گاڑی گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اس نے کندھے کو جھٹک کر انم کا ہاتھ ہٹایا تھا، پھر بگڑے تیوروں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ انم نے حیرت سے اس کے غصے بڑے انداز کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ 10 بجے تک گھر پہنچے تھے۔ منہا کو اوپر تک چھوڑ کر وہ احد کی شدید مخالفت کے باوجود ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ٹھیک ہو جائے بھائیان، میں گھر جا کر سو جاؤں گا نا، وہ بیزاری اور نقاہت سے بولا تھا۔ گھر جاؤ گے تو بھی ماما تمہیں اسی وقت ہاسپٹل لے جائیں گی۔
وہ ہسپتال کے سامنے گاڑی روکا، بولا بایا یہ کہاں سے آئی؟ وہ گاڑی کی چابی جیب میں رکھنے کو تھا کہ آہد نے سلور کی چین دیکھا، پوچھا یہ وہ کی چین؟ آنکھوں کے سامنے لہرا کر خوبصورتی سے مسکرا کر بولا آہد نے اس کے ہاتھ سے کی چین لی تھی، یہ مت کہنا یہ آپ کو اس نے دیا ہے۔ اس پر لکھی تحریر پڑھ کر آہد نے دلچسپی سے پوچھا، اس نے کچھ بھی کہے بغیر کی چین کو اس سے واپس لے کر جیب میں رکھا تھا، پر عمر ابراہیم کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے اس کو اس بات میں جواب دیا تھا، اوئے ہوئے یہ آپ کی گرل فرینڈ تو بڑی تیز نکلی۔ وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلا کر ہنستے ہوئے بولا تھا، اس کی بات پر وہ بھی ہنسا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے میں بند تھی تبھی ملازمہ بھاگی آئی تھی، وہ جی بی بی جی بہت غصے میں ہے، وہ ہامتے ہوئے بولی تھی۔ شعلہ نے چائے کا کپ سر پر رکھا، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ لیلا جانو کیا ہوا ہے؟ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو ٹھٹر کی پورا کمرہ پھیلا ہوا تھا، وہ جو بیڈ پر اوندے لیٹی ہوئی تھی ایک دم اٹھی تھی، وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے ماما، اس نے چلا کر ہاتھ میں تھاما تکیہ دیوار پر دے مارا تھا۔ لیلا میری بات سنو، شعلہ نے اسے سنبھالنا چاہا تھا۔ نو ماما، وہ 2 ٹکے کی لڑکی دونوں بھائیوں کو پاگل بنا رہی ہے، پر عمر وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی، اس نے پاس پڑا موبائل اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ لیلا، شعلہ نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کے پہنچ سے دور کیا تھا۔ ماما وہ اس کو جیسے دکھتا ہے نا ماما، تیزاب گرا دوں گی میں اس کے چہرے پر، ماما میں آئی ول کل ہر۔ شعلہ نے اس کے کندھوں پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ ڈارلنگ سنبھالو اس کو، خود کو میں کرتی ہوں بات رانا سے آج صاف صاف۔ شعلہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ رانا آنٹی کچھ نہیں کرنا انہوں نے ماما، وہ اب نڈال ہونے لگی تھی۔ شعلہ نے اسے بازو سے بڑھا تھا، کرتی ہوں بات، میری بیٹی سے پیارا تو مجھے کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا، اس نے اسے پچکارا تھا۔ ماما میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی اب، اس کی گود میں سر رکھ کر بولی تھی۔ اور شعلہ اب رانا سے سختی سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ شعلہ نے اسی وقت رانا کا نمبر ملایا تھا۔ کیسی ہو تم شعلہ؟ اور لیلا کیسی ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ رانا خوشگواری سے بول رہی تھی، ہمیں چھوڑو بیٹا، سنبھالو اپنا رانا۔ شعلہ نے تلخی سے ان کی بات کاٹی تھی، کیا مطلب، کیا ہوا؟ عمر نے کچھ کیا ہے؟ ان کے لہجے کی تلخی پر ٹھٹکا سیدھی ہوئی تھی، وہ اس 2 ٹکے کی گھٹیا لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہا نا تو تمہارے ناک کے نیچے تمہارا بیٹا لے اڑے گی۔ وہ بولی تو رکی نہیں تھی، میں بات کرتی ہوں عمر سے۔ وہ شعلہ کو تسلی دے کر انہوں نے فون رکھا تھا۔ وہ لڑکی، احسن آپ اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے ٹی وی کا ریموٹ ٹیبل پر پھینکا تھا۔ عمر اور آہد آتے ہی سو گئے تھے، ورنہ وہ ابھی اسی وقت عمر سے بات کرنے کا سوچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ احسن ابراہیم سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔